اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اگر آپ میں سے کسی خوش نصیب شخص کو مسجد نبوی اور حرم شریف کی زیارت ہوئی ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دونوں مقامات کس قدر خوبصورت اور روح پرور ہیں، جہاں قدم پڑتے ہی ایک انسان کے جذبات بدل جاتے ہیں اور جو منفی چیزیں اس کے جسم و خیالات سے منسلک ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور انسان وہاں سکون اور امن محسوس کرتا ہے، جہاں جا کر کسی کو دنیاوی معاملات کی فکر باقی نہیں رہتی، جن معاملات کے لیے وہ روزانہ کتنے ہی جتن اٹھاتا ہے۔ آج ہم آپ کو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ ان دونوں مقدس مقامات کو دوبارہ کیسے ڈیزائن کیا گیا اور اس دوران کون سا معجزہ پیش آیا۔ تو یہ جاننے کے لیے اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج مسجد الحرام اور مسجد نبوی جس ڈیزائن میں ہمارے سامنے ہیں، ان کو ڈیزائن کرنے والے شخص کا نام ڈاکٹر محمد اسماعیل تھا۔ وہ ایک مصری انجینئر اور معمار تھے جنہوں نے ظاہری بود و بوجھ سے دور نامعلوم رہنے کو ترجیح دی، جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل سن 1908 میں پیدا ہوئے اور 2008 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ مصر کی تاریخ میں ہائی سکول سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے سب سے کم عمر شخص تھے، پہلے رائل سکول آف انجینئرنگ میں داخلہ لینے والے سب سے کم عمر طالب علم بھی بنے جس نے وہاں سے گریجویٹ ڈگری لی، پھر سب سے کم عمر شخص کہلائے جنہیں یورپ سے اسلامی فن تعمیر میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں حاصل کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد کمال سب سے کم عمر نوجوان تھے جنہوں نے بادشاہ سے نیل سکارف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ وہ پہلے انجینئر تھے جنہوں نے حرمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مساجد کی توسیع کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ انہوں نے شافعات اور بن لادن کمپنی کی جانب سے 12 اصرار کے باوجود اپنے انجینئرنگ ڈیزائن اور تعمیراتی نگرانی کے لیے کسی بھی طرح کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے لاکھوں کا چیک واپس کیا تو انہوں نے بکر بن لادن سے کہا کہ میں 2 مقدس مساجد میں اپنے کام کے لیے پیسے کیوں قبول کروں؟ میں قیامت کے دن اللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ معزز دوستو، اب سوچیں کہ دنیا کے 2 مقدس مقامات کی دوبارہ تعمیر کا ذمہ جس شخص کو اللہ نے عطا کیا، کیا وہ کوئی عام انسان ہوگا؟ نہیں، بلکہ کچھ ایسی باتیں تھیں جن کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مبارک کام ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل سے ہی کروایا۔ ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی بہت کم رہ چکی ہے اور وہ اپنی باقی زندگی ان مقدس مقامات کی خدمت میں گزارنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں کسی دنیاوی معاوضے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا معاوضہ انہیں اللہ عطا کرے گا۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقدس کام کے لیے ہی چنا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی جب انہوں نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی تعمیر اور ڈیزائن کانٹریکٹ پر سائن کیے، اور اس کے بعد وہ مرتے دم تک عبادت الہی میں مشغول رہے، دنیا اور میڈیا کی چکا چوند سے ہٹ کر گمنام رہ کر حرمین شریفین کی خدمت کی۔ اس عظیم انسان کی حرمین شریفین میں نصب کیے گئے سفید پتھر یعنی سنگ مرمر کے حصول کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو حرم شریف میں لگایا گیا ہے، اور یہ ایک نایاب پتھر ہے جو پوری دنیا میں صرف یونان کے ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ اس پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ڈاکٹر محمد کمال نے یونان کا سفر کیا اور حرم کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ معاہدے پر دستخط کیے اور مکہ مکرمہ واپس آ گئے، اور سفید سنگ مرمر سٹاک میں آ گیا، اور مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے فرش پر سنگ مرمر لگانے کا کام مکمل ہو گیا۔ 15 سال بعد سعودی حکومت نے انہیں مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں اسی قسم کا سنگ مرمر لگانے کا کہا، تو ڈاکٹر محمد کمال یہ جان کر بہت الجھن میں پڑ گئے، کیونکہ زمین پر اس قسم کے سنگ مرمر کے حصول کے لیے صرف ایک ہی جگہ تھی اور وہ یونان تھی، اور جو آدھا پہاڑ پہلے ہی مسجد حرام کے سین کے لیے خرید چکے تھے۔ انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ یونان میں اسی کمپنی میں گئے اور اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو سے ملے اور ان سے باقی رہ جانے والی مقدار کے بارے میں پوچھا، تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا کہ یہ 15 سال پہلے آپ کے جانے کے فوراً بعد فروخت ہو گیا تھا۔ یہ سن کر ڈاکٹر محمد کمال کو بہت دکھ ہوا۔ کمال میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے تو وہاں موجود آفس سیکرٹری سے ملے اور ان سے درخواست کی کہ ماربل کی باقی مقدار خریدنے والے شخص کے بارے میں بتائیں۔ اس نے جواب دیا کہ اتنے پرانے ریکارڈ سے جاننا مشکل ہوگا، لیکن آپ مجھے اپنا فون نمبر دے جائیں، میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔
ڈاکٹر محمد کمال نے اپنے ہوٹل کا پتہ اور نمبر دیا اور اپنے ہوٹل واپس چلے گئے۔ ڈاکٹر محمد کمال نے بتایا کہ دفتر سے نکلتے وقت انہوں نے سوچا کہ میں کیوں جاننا چاہتا ہوں کہ کس نے خریدا ہے، اللہ پاک خود ہی کوئی نہ کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل ڈاکٹر محمد کمال کو سیکرٹری کا فون آیا کہ اسے خریدار کا پتہ مل گیا ہے۔ ڈاکٹر محمد کمال یہ سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ انہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اتنا زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد اس خریدار سے ملاقات بھی ہو پائے گی یا نہیں۔ وہ آفس پہنچے تو سیکرٹری نے اس کمپنی کا پتہ دیا جس نے ماربل خریدا تھا۔ جب ڈاکٹر محمد کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے ان کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور کا سانس لیا کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ ایک سعودی کمپنی تھی۔ ڈاکٹر محمد کمال نے اسی دن سعودی عرب کی فلائٹ پکڑی اور وہاں پہنچ کر وہ سیدھا ماربل خریدنے والی کمپنی کے دفتر پہنچے اور ڈائریکٹر ایڈمن سے ملے۔ اس سے پوچھا کہ کئی سال پہلے یونان سے جو ماربل خریدا تھا اس کا کیا کیا۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے سٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے یونان سے سفید سنگ مرمر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ تمام کی تمام مقدار جوں کی توں موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ ناظرین گرامی، یہ سن کر ڈاکٹر محمد کمال ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ ڈاکٹر محمد کمال نے کمپنی کے مالک کو ایک خالی چیک دیا اور اس سے کہا کہ آپ جو رقم چاہتے ہیں اس میں لکھ دیں اور ماربل کی تمام مقدار کو میرے حوالے کر دیں۔ جب کمپنی کے مالک کو معلوم ہوا کہ سنگ مرمر میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد یعنی مسجد نبوی کے لیے استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا کہ میں 1 ریال بھی قبول نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سنگ مرمر خریدنے کے لیے بنایا تھا اور پھر میں بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ سفید سنگ مرمر مسجد نبوی کے لیے استعمال ہونا تھا۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جس کی تعمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے کی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جس کی ایک ایک اینٹ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تھے۔ وہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان 2 مقدس مقامات کی تعمیر کے لیے چنا، جہاں تمام اختلافات بھلا کر دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے دل ایک ہو جاتے ہیں، جہاں دنیا بھر سے ہزاروں مسلمان ہر سال اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے آتے ہیں۔ یہ کتنی عظیم بات ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی، اپنا پورا کیریئر، اپنی کمائی اللہ کے ان 2 مقدس مقامات کے لیے وقف کر دی۔ وہ کوئی دوسرا بڑا پروجیکٹ بھی لے سکتے تھے جہاں سے انہیں بے تحاشا دولت مل سکتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈاکٹر محمد کمال کو ان کے مضبوط ایمان اور نیک جذبے کے تحت اس مبارک کام کے لیے چنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک دن اپنے ان دونوں پیارے مقامات کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈاکٹر محمد کمال کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا ہرگز مت بھولیے گا، اور ویڈیو کیسی لگی یہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔